ویلکم بیک ناظرین. اور کچھ واٹس ایپ میسیجز اس بات کی ضمانت ہیں کہ شاید تیر نشانے پر جا کر لگا ہے. کچھ لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ انویسٹمنٹ کی گئی ہے ان کی جانب سے بھی نا, تو اس پر بھی بات کریں گے. کامران, ہم بات کر رہے تھے جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جو جعلی پروجیکٹس کو 2 نمبر سوسائٹیز کی مارکیٹنگ کرتی ہیں اور لوگوں کو آمادہ کرتی ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں اس میں کسی کے بھی ذریعے. وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں, سارا سامان لے کر 9 2 11 ہو جاتے ہیں. ان کے خلاف ایکشن کیسے لینا چاہیے اور ان کے خلاف ہونا کیا چاہیے اور اب تک کیا ہوا ہے؟ اصل میں بلال دیکھیں, جعلی سوسائٹی از دیٹ آئدر تھنگ. ٹھیک ہے. اور این او سی فار سیل کے بغیر اور کمپوننٹ این او سیز کے بغیر مال فروخت کر دینا, بکنگ کر دینا, یہ ایک الگ چیز یہ بھی غیر قانونی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بالکل غیر قانونی ہے. ہو کیا رہا ہے کہ اسکیم 45 کے اندر اس ٹائم 3D مارکیٹنگ کے نام سے جو مارکیٹنگ کمپنی ہے اس نے بالکل اندھیر نگری چوپٹ راج لگا کے رکھا ہوا ہے. بالکل جنگل کا قانون ہے. آپ ان کو پاس جائیں, رابطہ کریں, کوئی بھی لینڈ دکھائیں, وہ اپنی ذاتی اثر و رسوخ پہ اپنی ضمانت کے طور پہ وہ اس کا ذمہ لے رہے ہیں. اچھا. اس کو مال بیچنا شروع کر دیتے ہیں. جو بیچنے والا جو مالکان ہے جو یہ لے کر آتے ہیں پروجیکٹ, اس کی تو 5 انگلیاں گھی میں, اور یہ بھی اپنا سر کڑھائی میں دے دیتے ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ بھاری جو ہے ان کو کمیشن پہ رکھا جاتا ہے. اچھا. بھاری کمیشن, جتنا اونر کے پاس پیسے جائیں گے بکنگ پر اتنے ہی ان کے پاس ہے. لیٹ سپوز اگر 2 لاکھ روپے کی بکنگ ہے تو 1 لاکھ روپے زمین والے کے, 1 لاکھ روپے فی پلاٹ. اچھا, 50% پہ رکھا ہوا ہے. 50% پر ان کا ہوتا ہے, جبھی تو یہ اتنے دن رات محنت کرتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ گوٹا باد کے اندر ناک کلاس 30 سالہ زمین کے اوپر فارم ہاؤسز بیچے جا رہے ہیں, باڑے بنائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ کس کی اجازت سے بنائے جا رہے ہیں؟ سرکار کی زمین پر. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سے سوسائٹیز کے اوپر یہ لوگ مال بیچ رہے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے وہ جعلی ہوں گی, ٹھیک ہے نا, اگر ان کے پاس این او سیز ہیں بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے. ہم نے کہا نا اپنے پروگرام میں کہ وہ تو پھر بہت اچھا کام کر رہے ہیں عوام کی فل, لیکن وہ اس وقت تک بھی مال نہیں بیچ سکتے بلال, ان کے پاس این او سی فار سیل ہونا لازمی ہے. اچھا, بڑا مزیدار میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں. جب ہم خبر چلاتے ہیں تو مارکیٹنگ کمپنیز سے یا ان بلڈرز کے مالکان کی طرف سے ایک ہمارے کو جملہ سننے کو ملنے کو آتا ہے, بڑا غور طلب ہے ناظرین, آپ سے بھی لوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایس بی سی اے میں این او سی فار سیل کے لیے جمع کروایا ہے. اچھا. جمع کروا چکے ہیں. او میرے بھائی, میری بات سمجھیں, یہاں پر جو ہے نا الحمدللہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے, اور یہاں پر یہ جو جس چینل کے اندر بیٹھ کے بات کی جا رہی ہے یہاں کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں جن سے آپ اس طرح کی بات کر لیں اور وہ آپ کی باتوں میں آ جائیں. بھائی 6000 لوگوں نے این او سی فار سیل کے لیے جمع کروایا ہے, ایس بی سی اے نے روکی ہوئی ہیں. اس وجہ سے نہیں روکی ہوئی کہ ان سے ان کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے, بلکہ اس لیے روکی ہوئی ہیں, پچھلی این او سیز نہیں ملی اس ہوں گی ان لیے کو. روکی ہوئی ہیں کہ وہ پوری طریقے سے ویریفیکیشن کریں گی تو این او سی دیں گی نا کہ آپ کی لینڈ اس قابل ہے بھی کہ نہیں ہے. مطلب یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کامران کہ اگر کوئی شخص انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد جاتا ہے, جیسا کہ ہم نے بتایا این او سی فار سیل سب سے امپورٹنٹ این او سی ہے, تو اگر بلڈر یہ جواب دے آپ کو کہ ہم نے جمع کرایا ہوا ہے, جواب آنے کا بس انتظار ہے, باقی ساری چیزیں ایک نمبر ہی ہیں. اس کی مثال ہے نا. بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا بچہ نرسری کلاس میں داخل ہونے جائے گا, جس دن آپ پہلے دن اس کو اسکول میں لے کے جائیں گے, تو آپ کو تو پتا ہے کہ اللہ اس کو زندگی دو, اس نے کل کو میٹرک بھی کرنا ہے, تو کیا پہلے دن جا کر آپ میٹرک کی فیس بھر دیتے اس کی؟ نہیں بھرتے نا. بالکل نہیں ہے. اسی طرح جب آپ نے این او سی فار سیل کے لیے جمع کروایا ہے تو آپ مال کیسے بیچ سکتے ہو؟ آپ اسی شرط پہ, آپ اسی گمان میں مال بیچ رہے ہو, ہم نے تو جمع کرا دیا ہے, ہمارا تو کیس پاس ہی ہونا ہے. او بھائی, کیا اسی معاشرے کے اندر, اسی ایس بی سی اے کے اندر کیا کیس ریجیکٹ نہیں ہوتے؟ کیا کوئی چیز فراڈ اور فوج نکل آتی ہے تو اس کے اوپر ایس بی سی اے یا حکومتی ادارے اس کو مارک کر کے ان کا کیس ریجیکٹ نہیں کر دیتی؟ بالکل ایسا ہی تو ہے. کس گمان میں آپ مال بیچنا شروع کر دے تو یہ الفاظ کہہ کے کہ ہمارا تو کیس جمع ہوا ہے, اگلے مہینے میں, 2 مہینے میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں ہماری این او سی آ جائے گی. تو جب آ جائے گی تو جب بیچو نا مال, آپ تب آپ لوگوں کو مستحکم کرو نا. یہ تو تمام چیزیں ہو گئیں. obviously ناظرین, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی کہ جو ہمارا بتانے کا مقصد تھا. لیکن کامران, ایک بڑا المیہ ہے اس معاشرے کا, اس جو ہماری اس کا, کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور لوگ obviously بیوقوف بن بھی جاتے ہیں, لیکن کہیں قانون کی بالادستی ہوتی ہے, کہیں پر ریاست کی بالادستی ہوتی ہے, کہیں پر حکومت کی ایگزسٹنس ہوتی ہے, حکومت کی موجودگی ہوتی ہے, اداروں کی موجودگی ہوتی ہے, وہ ادارے کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ بلال, اتنا دکھتا سوال آپ نے پوچھا ہے, یقین کریں میں کہتا ہوں پورے ملک کی, پورے شہر کی آپ نے ترجمانی کر دی. جب شخص لٹتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ جب
issue یہی ہے نا۔ اگر دل میں خوف خدا ہو اور کام کرنے کا جذبہ ہو تو واقعتاً ایسے حالات، ایسے واقعاتی رونما نہ ہو۔ ادارے کہاں ہیں؟ اب بات ہے کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ ارے یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، ہم تو صرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں بلال، جو ہم کر رہے ہم ہیں تو کر سکتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کہ خدارا لٹنے سے پہلے بچا لو عوام کو، بچا لو، کہیں ایسا نہ ہو پھر کوئی پنجاب کے ایک ڈبل شاہ تھے یہاں پر ٹرپل شاہ آ گئے ہیں، بچا لو ان کو عوام سے۔ کیا جائے گا؟ آپ نے تو اللہ کا دیا ہوا عزت، شہرت، پیسہ سب کمایا ہوا، اس شخص کا سوچو جس کے پاس جمع پونجی صرف یہ 5-10 لاکھ روپے ہیں بلال، وہ کیسا پوٹ پوٹ کے روتا ہے۔ اگر بھاگ جائیں گے کیا جائے گا؟ اگر اینٹی کرپشن اس پروگرام کے بعد نوٹس لے لے، بالکل ایسا کیا چلا جائے گا؟ ایس بی سی اے ملی ٹاؤن اس پروگرام کے بعد نوٹس لے لے، کیا چلا جائے گا؟ مختار کار اے سی، اسسٹنٹ کمشنر، ڈی سی، ڈپٹی کمشنر صاحب کا، کہ اس پروگرام کو رکھتے ہوئے ایک لسٹ بنائے ان سوسائٹیز کی جن کے پاس این او سیز کی کمی ہے۔ کیا چلا جائے گا؟ وہ تو اپنی صرف ڈیوٹی کریں گے نا یار۔ تو یہ کیا چلا جائے اسکیم گا؟ 45 کی جو آپ نے بات کی، obviously آپ کی بڑی ماشاءاللہ زبردست ورکنگ ہے جس کے اوپر آپ نے ساری چیزوں کو بے نقاب کیا۔ کیا وہاں کے ڈیپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، مختار کار، ٹپے دار، یا پھر وہاں کی علاقائی پولیس یا اینٹی انکروچمنٹ یا پھر ایم ڈی اے کا ادارہ، یا پھر جس بھی ادارے کے انڈر یہ زمین آتی ہے، یا پھر میں وزیر بلدیات تک چلے جاؤں، پھر میں اس کے بعد سی ایم سندھ پر چلے جاؤں، چیف ایگزیکٹو پہ چلے جاؤں، یا پھر اینٹی کرپشن پہ چلے جاؤں، یا پھر نیب کے ادارے پہ چلے جاؤں، کیا کسی کی ایسی سرویلنس نہیں ہے، کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی یہ ذرائع موجود ہوں؟ دیکھیں ڈپٹی کمشنر مختلف اوقات میں مختار کار کے ساتھ ڈیمولش کر کے دیوار گرا کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیوار پھر لگ جاتی ہے۔ یہ کیس بنتا ہے اینٹی کرپشن کے ادارے کا۔ اینٹی کرپشن کو چاہیے، بیسیکلی اینٹی کرپشن وہ واحد ادارہ ہے، یا نیب تحقیقاتی ادارے نا، وہ تو کسی میں مجھ پہ، آپ پہ، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ایس بی سی اے، ہر کسی پہ وہ دائرہ کار اپنا وسیع کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس میں سی ایم تک چلے جائیں گے، یہ بات نامناسب ہوگی۔ ہر چیز کا، ہر گن کا، ہر اس کا مسئلہ ان کی طرف ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عوام کو، اچھا آپ کو معلوم ہے 69 بلکہ 83 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز اسکیم 33 کے اندر ایس بی سی اے نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر ان کے نام واضح ڈال دیے ہیں کہ یہ منسوخ ہیں، ان پہ سرمایہ کاری نہ کریں، یہ ان کے نہ اپروولز ہیں نہ نقشے ہیں۔ ہم نے جس کباڑ مارکیٹ کے سامنے آپ کا نام لیا، ادھر کنسٹرکشن چل رہی ہے، کیا ان کے پاس ایک بھی مکان کا ایس بی سی اے کا نقشہ اپروول ہے؟ یا وہ انگریزی نام کے، میری بات سنیں، وہ ایک سوسائٹی بڑی زور شور پہ بک رہی ہے، چل رہی ہے، انگریزی نام پر ایک تھیم پارک انہوں نے بنا دیا ہے، کیا ان کے پاس این او سی فار سیل ہے، ایس بی سی اے کا اپروول ہے، ایک مکان کا اپروول ہے، ایک پلاٹ کا اپروول ہے؟ کیا یہ گوٹ آباد کی زمین پر یا 30 سالہ ناکلاس زمین کے اوپر یہ گوٹ کٹ رہے ہیں، یہ گوٹ آباد بن رہے ہیں، یا یہ فارم ہاؤسز بن رہے ہیں، یہ باڑے بن رہے ہیں 1000 2000 3000 4000 گز کے، ان کے پاس کوئی اپروول ہے؟ کل کو اگر کوئی ادارہ آ کے کھڑا ہو جائے بلال کہ بھائی ڈاکومنٹ دکھاؤ، وہ آدمی کیا دکھائے گا؟ ایک رکا، یہ ایگریمنٹ ہے سر، ٹھیک ہے، میں کیا کروں؟ تو اس چیز کو سوچیں بلال۔ آخر میں آپ کو اندیا دیتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے اندر۔ بات دراصل یہ ہے کہ صرف یہ بات ہماری کوئی ذاتی لڑائی کسی ادارے، کسی پرائیویٹ کمپنی، مارکیٹنگ کمپنی، یہ پروگرام اور یہ جو ہم نے آج ہم نے ایک تسلسل جاری کیا ہے، یہ اسکیم 33 اور اسکیم 45 کے اندر، اور جتنے بھی اسکیم 24 کے اندر، 36 کے اندر غیر قانونی پروجیکٹس، کوآپریٹو سوسائٹیز، مارکیٹنگ کمپنیز جو این او سی فار سیل کے بغیر، اپروولوں کے بغیر عوام کے پیسوں کو لے کر ان کے اوپر بکنگ کر رہی ہے، ہم ان کو بے نقاب کریں گے اور ان کو بتا دیں جس ڈگر پہ وہ چل رہے ہیں نا، وہ ڈگر کا راستہ، جو سڑک ہے نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جا کر سلاخوں کے پیچھے ہی بند ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران ظہری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آخری کنکلوڈنگ ریمارکس میں یہاں پر یہ دینا چاہوں گا کہ آج کا پروگرام اسی بیس پر رکھا گیا تھا کہ آپ کی اگر کہیں پر انویسٹمنٹ ہے تو وہ کسی غلط جگہ پر، کسی 2 نمبر پروجیکٹ میں تو نہیں ہے، تو آپ ویریفائی کس طرح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے عزیز و اقارب، دوست احباب نے بھی کہیں پر انویسٹمنٹ کی ہے تو آپ ان تک بھی یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے بتائیں کہ آپ کسی بلڈر آفس پہ جا کے، کسی سوسائٹی کے اونر کے پاس جا کر جب انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان سے یہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں کہ کون کون سی این او سیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ اور بہت جلد ایک اور کیمپین شروع کی جائے گی کراچی ٹوڈے کے پروگرام کے اندر کہ جو غیر قانونی پروجیکٹس ہیں، جو غیر قانونی سوسائٹیز ہیں، ہائی رائز بلڈنگز ہیں، یا پھر جو بھی 2 نمبر کام کے اندر ملوث ہے، زمینوں کے اوپر بڑا ایک مسئلہ ہے نا، میں کہتا ہوں قبضہ مافیا، زمین مافیا بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں پورے کراچی شہر کے اندر اگر بات کی جائے اسپیسیفکلی،
تو ان کو بے نقاب کیا جائے گا شواہد کے ساتھ، نام لے کر، ان کی تصاویر دکھا کر. اگر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو بہتر ہے، ورنہ اس پروگرام کے ذریعے اس کے بعد ان پر کارروائی یقینی طور پر ہوگی. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر ہوں. آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھ تک ضرور پہنچانا ہے. جب تک کے لیے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.